السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلى هذا نقول ينعقد النکاح بلفظ الہبۃ والتملیک والبیع۔ ما قبل میں آپ نے یہ قاعدہ جانا کہ سبب اور حکم کے درمیان اتصال پائے جانے کی وجہ سے استعارہ جانب واحد سے جائز ہے، یعنی کہ سبب بول کر کے مسبب مراد لینا درست ہے۔ تو فرماتے ہیں اسی قاعدے کے پیش نظر ہم کہتے ہیں کہ لفظ ہبہ، لفظ تملیک اور لفظ بیع کے ذریعے سے نکاح منعقد ہو جائے گا، یعنی کہ لفظ ہبہ بول کر کے نکاح مراد لینا، لفظ تملیک بول کر کے نکاح مراد لینا، لفظ بیع بول کر کے نکاح مراد لینا یہ جائز و درست ہے۔ اس لیے کہ ہبہ بول کر کے یا تملیک بول کر کے یا بیع بول کر کے نکاح مراد لینا، یہ سبب بول کر کے مسبب مراد لینا ہے۔ سبب بول کر کے مسبب کیسے مراد لینا؟ وہ اس لیے کہ اگر کسی باندی نے کسی مرد سے کہا وہب تو نفسی، وہب تو میں نے ہبہ کیا، لکا نفسی اپنے آپ کو، میں نے تجھے اپنے آپ کو کیا کیا؟ ہبہ کیا۔ تو جب باندی نے کسی انسان سے کہا کہ میں نے تجھے اپنے آپ کو کیا کیا؟ ہبہ کیا، تو ہبہ کی وجہ سے اس کو مل کے رقبہ حاصل ہو گیا، یعنی کہ جب باندی نے اپنا مالک کسی کو بنا دیا ہبہ کے ذریعے سے، تو چونکہ اس کو اب مل کے رقبہ حاصل ہو گیا، اور مل کے رقبہ کے ذریعے سے مل کے متع حاصل ہو جاتا ہے باندیوں میں۔ تو باندیوں میں مل کے رقبہ کے واسطے سے جناب والا مل کے متع کا حصول ہوتا ہے، اور مل کے متع ہی جناب والا نکاح کا معنی ہے، یعنی کہ نکاح کے ذریعے سے بھی انسان متع کا مالک ہوتا ہے۔ اب مل کے متع اور نکاح گویا کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہو گئی۔ تو اب ہبہ جناب والا یہ مل کے رقبہ کے واسطے سے کس کو واجب کرتا ہے؟ مل کے متع کو واجب کرتا ہے۔ اب واسطے سے کرتا ہے چونکہ، لہذا لفظ ہبہ یہ سبب ہو گیا کہ نہیں مل کے متع کے لیے، اور مل کے متع ہو گیا مسبب۔ اب مل کے متع کا مطلب کیا ہے؟ وہی نکاح۔ لہذا اب ہبہ بول کر کے یعنی کہ سبب بول کر کے یہاں پر مسبب یعنی کہ نکاح مراد لینا یہ جائز و درست ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی عورت نے کہا، کسی باندی نے کہا ملکتو لک نفسی، میں نے تجھے اپنے آپ کا مالک بنایا، تو اب یہ مالک بنانے کی وجہ سے مل کے رقبہ کا حصول ہو جائے گا اس انسان کے لیے، اور مل کے رقبہ کے ذریعے سے مل کے متع کا حصول ہو جائے گا۔ لہذا جناب والا تملیک بول کر کے اب مل کے متع مراد لینا یہ سبب بول کر کے مسبب مراد لینا ہوا۔ اسی طریقے سے لفظ بیع کا حال ہے کہ اگر کسی عورت نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو تجھے بیچا، تو باندی کا یہ کہنا کسی مرد سے میں نے تجھے اپنے آپ کو بیچا، یہ اس کو رقبہ کا مالک بنانا ہے، یعنی کہ اس کی غلامی میں اپنے آپ کو دینا ہے۔ لہذا عورت کا جیسے یہ کہنا کہ میں نے تجھے اپنے آپ کو بیچا، اور مرد نے کہا کہ ہاں میں نے تجھے کیا کیا؟ خریدا، تو اب ایسی صورت میں وہ مرد اس باندی کا مالک ہو جائے گا۔ تو اب مل کے رقبہ کا حصول ہو جائے گا لفظ بیع کے ذریعے سے، اور مل کے رقبہ کے ذریعے سے جناب والا مل کے متع کا حصول ہو جائے گا،
لہٰذا اب ملک رقبہ کے واسطے سے یا متاع کا جو حصول ہو رہا ہے تو یہ جناب والا اس بات کی دلیل ہو گیا کہ لفظ بیع یہ سبب ہے کائی کے لیے ملک متاع کے لیے، اور ملک متاع ہی جناب والا کیا نکاح ہے۔ تو اب لفظ ہبہ تملیک بیع وغیرہ بول کر نکاح مراد لینا یہ چونکہ جناب والا سبب بول کر کے مسبب مراد لینے کے قبیل سے ہے، اس لیے مصنف فرماتے ہیں کہ نکاح لفظ ہبہ تملیک بیع وغیرہ سے کیا ہو جائے گا، منعقد ہو جائے گا۔ لیکن جناب والا معاملہ اس کے الٹا نہیں ہوگا، یعنی کہ ہبہ تملیک بیع وغیرہ بول کر کے آپ نکاح تو مراد لے سکتے ہیں، لیکن نکاح بول کر کے ہبہ تملیک بیع وغیرہ یہ مراد نہیں لے سکتے۔ کیوں اس لیے نہیں لے سکتے کہ ابھی آپ کو بتایا تھا جناب والا سبب و مسبب کے درمیان اتصال پائے جانے کی وجہ سے استعارہ ایک جانب سے جائز ہے، وہ یہ ہے کہ سبب بول کر کے مسبب مراد لیا جائے۔ اس صورت سے جائز نہیں ہے کہ مسبب بول کر کے سبب مراد لیا جائے۔ لہذا اب اگر جناب والا ہبہ لفظ نکاح کے ذریعے سے ہبہ تملیک بیع وغیرہ کا آپ کیا کریں گے، تحقق کریں گے، تب ایسی صورت میں لازم آئے گا کہ مسبب بول کر کے سبب مراد لیا اور مسبب بول کر کے سبب مراد لینا جائز نہیں۔ اس لیے جناب والا نکاح بول کر کے ہبہ تملیک بیع یہ مراد لینا یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ دیکھیے وعلی ھذا اسی بنیاد پر نقول ہم کہتے ہیں، کس بنیاد پر کہ سبب اور حکم کے درمیان اتصال پائے جانے کی وجہ سے استعارہ جائز ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ینعقد النکاح بلفظ الہبۃ، نکاح منعقد ہو جائے گا لفظ ہبہ سے، لفظ تملیک سے، لفظ بیع سے۔ کیوں؟ لأن الہبۃ بحقیقتها، اس لیے کہ لفظ ہبہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے توجب ملک الرقبۃ، یہ ملک رقبہ کو واجب کرتی ہے، وہ ملک الرقبہ یوجب ملک المتعۃ، اور ملک رقبہ یہ ملک متاع کو واجب کرتی ہے باندیوں میں۔ فکانت الہبۃ سببا محضا لثبوت ملک المتعۃ، تو جناب والا ہبہ یہ سبب محض ہوگا ملک متاع کے ثبوت کے لیے۔ جب سبب ہو گیا تو اب سبب بول کر کے مسبب مراد لینا یہ کیا جائز، فجازہ تو اب جائز ہے ان یستعار عن النکاح، کہ ہبہ بول کر کے یا تملیک بول کر کے یا بیع وغیرہ بول کر کے جناب والا نکاح مراد لینا یہ جائز ہوگا۔ وَكَذَلِكَ لفظ التملیک والبیع، اسی طریقے سے یعنی جس طریقے سے ہبہ بول کر کے نکاح مراد لینا جائز ہے، فرماتے ہیں اسی طریقے سے لفظ تملیک کے ذریعے سے نکاح مراد لینا جائز، والبیع اسی طریقے سے لفظ بیع بول کر کے نکاح مراد لینا جائز، ولا ینعکس، لیکن اس کے الٹا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الٹا اگر جائز ہو جائے تو مسبب بول کر کے سبب مراد لینا ہوگا وہ، اور مسبب بول کر کے سبب مراد لینا یہ جائز نہیں۔ حتی لا ینعقد البیع والہبۃ بلفظ النکاح، یہاں تک کہ بیع اور ہبہ یہ منعقد نہیں ہوں گے لفظ نکاح سے۔ ثم فی کل موضع یکون المحل متعینا لنوع من المجاز لا یحتاج فیہ الی النیۃ، یہاں سے ایک مسئلہ یہ بتاتے ہیں کہ ہر وہ جگہ کہ جہاں پر معنی مجازی کیا ہو متعین ہو، جہاں پر لفظ سے اس کا معنی مجازی مراد لینا متعین ہو، تو فرماتے ہیں ایسی صورت میں ایسی جگہ پر نیت کرنا یہ انسان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کیوں ضروری نہیں ہے؟ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ نیت تو جناب والا وہاں پر کرنا ضروری ہے کہ جہاں پر کوئی شے دو چیزوں کا احتمال رکھے۔ جب کوئی شے دو چیزوں کا احتمال رکھ ہی نہیں رہی ہے بلکہ اس کے اندر صرف و صرف ایک ہی چیز پائی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں نیت کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہر وہ جگہ کہ جہاں پر لفظ سے اس کا معنی مجازی کیا ہے متعین ہو، تب ایسی صورت میں اس لفظ سے معنی مجازی مراد لینے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جیسا کہ اگر کسی آزاد عورت سے کسی مرد نے کہا ملکینی نفسکی، کہ تو مجھے اپنے نفس کا مالک بنا دے، اور اس نے کہہ دیا کہ ملکتک، میں نے تجھ کو اپنے نفس کا مالک بنا دیا، تو چونکہ آزاد عورت کے اندر جناب والا مالک بنانے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ صلاحیت تو باندیوں کے اندر ہوتی ہے، تو اب آزاد عورت کے اندر مالک بنانے کی صلاحیت نہیں، لہذا اب جناب والا یہ لفظ اپنے معنی حقیقی میں متروک ہو گیا۔ اب اس لفظ سے اس کا معنی مجازی مراد لیا جائے گا، وہ معنی مجازی کیا ہے؟ نکاح۔
یعنی عقد کرنا. تو اب ملکین نفس کی یہ ایسا کلام ہے کہ جہاں پر لفظ کا معنی حقیقی مراد لینا جائز نہیں، تو اب معنی مجازی کے لیے ہی کیا ہے یہ لفظ متعین ہے. جب معنی مجازی کے لیے متعین ہے تو ایسے لفظ میں اب نیت کرنے کی ضرورت نہیں. ثم فی کل موضع، پھر ہر وہ جگہ یکون المحل متعین لنوع من المجاز، کہ جہاں پر مجاز کا معنی کیا ہو، مجاز کی قسم متعین ہو، لا یحتاج فیہ الی النیہ، تو وہاں پر نیت کی ضرورت نہیں پڑے گی. لا یقال سے ایک اعتراض، اس کا جواب عنایت فرمائے گا. معترض یہ اعتراض کرتا ہے کہ صاحبین کے نزدیک معنی مجازی مراد لینے کے لیے ضروری یہ تھا کہ معنی حقیقی پر عمل کیا جانا کیا ہو، ممکن ہو، تب تو اس لفظ سے معنی مجازی مراد لیا جا سکتا ہے. اور جہاں پر لفظ سے اس کا معنی مجازی مراد لینا جائز نہ ہو، تب ایسی صورت میں صاحبین کے نزدیک لفظ سے معنی مجازی مراد نہیں لے سکتے. تو یہ چونکہ ماقبل میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ صاحبین کے نزدیک مجاز حقیقت کا جو خلیفہ ہے وہ حکم کے حق میں ہے. حکم کے حق میں ہونے کا مطلب جناب والا یہی تھا ان کے نزدیک کہ لفظ سے اس کا معنی حقیقی کو مراد لینا جائز ہو، ممکن ہو، اگرچہ کسی معنی کی وجہ سے لیا نہ گیا ہو، تب ایسی صورت میں معنی مجازی کی جانب صاحبین کیا کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں. اب معترض اعتراض کرتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ان صورتوں میں کہ جہاں پر لفظ ہبہ کے ذریعے یا لفظ تملیک کے ذریعے یا لفظ بیع کے ذریعے سے جناب والا نکاح منعقد ہو رہا ہے، تو یہ جناب والا وہ الفاظ ہیں کہ جن الفاظ کو ان کے معنی حقیقی پر محمول کیا جانا ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ان الفاظ کا تلفظ آزاد عورت کرتی ہے، لفظ ہبہ کا تلفظ کرے یا لفظ تملیک کا تلفظ کرے یا لفظ بیع کا تلفظ کرے، تو چونکہ آزاد عورت اپنی آپ کو نہ تو بیچنے کی صلاحیت رکھتی ہے، نہ جناب والا اپنے آپ کو کسی کا مالک بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے، نہ اپنے آپ کو ہبہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. جب آزاد عورت کے اندر نہ ہبہ کی صلاحیت، نہ تملیک کی صلاحیت، نہ بیع کی صلاحیت، تو اب اگر آزاد عورت نے کہا وہبت نفسی لکا، یا کہا اس نے ملکت نفسی لکا، یا اس نے کہا بعت نفسی لکا، اب ایسی صورت میں جناب والا اس کلام کو ہم معنی حقیقی پر محمول نہیں کر سکتے. معنی حقیقی پر محمول نہیں کر سکتے تو پھر اس کا معنی مجازی یعنی کہ لفظ ہبہ تملیک بیع بول کر کے نکاح یہ مراد لینا صاحبین کے نزدیک درست نہیں ہوگا. اس لیے کہ صاحبین کے نزدیک تو لفظ سے اس کا معنی مجازی اسی وقت مراد لیا جاتا ہے جب کہ جناب والا اس کے معنی حقیقی پر عمل کیا جانا ممکن ہو. تو یہ اعتراض معترض نے صاحبین پر کیا کہ صاحبین کے نزدیک چونکہ معنی مجازی مراد لینے کے لیے ضروری یہ تھا کہ لفظ سے معنی مجازی اس وقت ہی مراد لیا جائے گا جبکہ اس لفظ کے معنی حقیقی پر عمل کیا جانا ممکن ہو، اور کسی معنی کی وجہ سے عمل نہ کیا گیا ہو تب معنی مجازی مراد لیا جاتا ہے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں لفظ ہبہ تملیک اور بیع میں کیا یہ ایسے لفظ ہیں کہ ان سے ان کا معنی حقیقی مراد لیا جانا یہ آزاد عورت کے حق میں درست نہیں ہے. جب آزاد عورت کے حق میں معنی حقیقی مراد لینا درست نہیں تو پھر ان الفاظ سے معنی مجازی یعنی کہ نکاح مراد نہیں لیا جا سکتا صاحبین کے نزدیک. اسی کا جواب مصنف علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ معترض کا یہ کہنا کہ لفظ ہبہ، لفظ تملیک اور لفظ بیع ان کے معنی حقیقی پر عمل کیا جانا ممکن نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ جناب والا لفظ ہبہ، لفظ تملیک اور لفظ بیع ان کے معنی حقیقی پر عمل کیا جانا فی الجملہ کیا ہے، ممکن ہے. فی الجملہ ممکن ہے، یعنی کہ آزاد عورت کی جانب سے کہا گیا لفظ ہبہ یا لفظ تملیک یا لفظ بیع تو یہ آزاد عورت کے حق میں معنی حقیقی پر یا معنی حقیقی مراد لینے میں کیا ہے، اس کے اندر امکان ہے.
وہ امکان اس طریقے سے ہے کہ جناب والا وہ آزاد عورت کیا ہو جائے، معاذ اللہ مرتد ہو جائے، پھر وہ دارالحرم میں جا کر کے مل جائے، پھر کسی طریقے سے مسلمان اس کو قیدی بنا کر کے لے آئیں۔ تو اب دیکھیے جناب والا، جب وہ قیدی بن کر کے آئے گی تب ایسی صورت میں اس کے اندر ہبہ کرنے کی بھی صلاحیت موجود ہو جائے گی، تملیغ کی بھی صلاحیت موجود ہو جائے گی، بیع کی بھی صلاحیت موجود ہو جائے گی، اس لیے کہ جب وہ قیدی بنا کر کے لائی جائے گی تو وہ اب مملوکہ ہو جائے گی، مملوکہ۔ تو دیکھیے آزاد عورت کے اندر بھی مملوکہ ہونے کی ایک جناب والا وجہ پائی جاتی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ دارالحرم میں جا کے وہ مل جائے مرتد ہونے کے بعد، پھر اس کو قیدی بنا کر کے لایا جائے۔ تب آزاد عورت کے اندر دیکھیے امکان پایا گیا نہیں پایا گیا؟ تو اسی امکان کی وجہ سے مصنف فرماتے ہیں لفظ ہبہ، لفظ تملیغ، لفظ بیع کے ذریعے سے اس کا معنی مجازی نکاح مراد لینا صاحبین کے نزدیک جائز و درست ہے۔ اور یہ معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اگر کسی انسان نے یہ قسم کھا لی کہ میں آسمان کو چھوؤں گا، تو آسمان کو چھونا جناب والا بتاؤ بظاہر لگتا ہے کوئی انسان آسمان کو چھو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں چھو سکتا، لیکن جناب والا یہ قسم منعقد ہے شریعت میں۔ اگر کسی انسان نے آسمان کو نہیں چھوا تو قسم ٹوٹنے کی وجہ سے وہ جناب والا اس پر کفارہ لازم ہو جائے گا۔ تو اب کفارے کا لازم ہونا یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ جناب والا جب یہ قسم منعقد ہو گئی تو پھر آسمان کو چھونے کا امکان ہے۔ وہ چھونے کا امکان کس طریقے سے؟ اس طریقے سے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو کرامت بخشی ہو، کہ اپنی کرامت کے ذریعے سے آسمان کو چھو لے، یا آسمان جیسی چیزوں کو مثلا تارے کو، چاند کو، سورج کو چھو لے، کرامت بخشی ہو اللہ رب العزت نے، طاقت اس کو دی۔ تو جس طریقے سے انسان کے اندر یہ امکان ہے کہ اپنی کرامت کی وجہ سے وہ آسمان کو چھو سکتا ہے، تو اس امکان کی وجہ سے یہ قسم منعقد ہو جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے جناب والا لفظ ہبہ، لفظ تملیغ اور لفظ بیع کے ذریعے کے لفظ بیع کے اندر بھی کیا امکان ہے؟ کیا امکان ہے؟ وہی کہ وہ مرتد ہو جائے جناب والا اور دارالحرم میں جا کے مل جائے، پھر وہ قیدی بنا کر کے لائی جائے۔ تو جناب والا اس امکان کی وجہ سے لفظ ہبہ، لفظ تملیغ، لفظ بیع کے ذریعے سے بھی نکاح کیا ہو جائے گا؟ منعقد ہو جائے گا، جس طریقے سے امکان کی وجہ سے قسم منعقد ہو رہی ہے آسمان کو چھونے کی اور ستارے وغیرہ کو چھونے کی۔ فرماتے ہیں لا یقال، اعتراض نہ کیا جائے، ولما کان امکان الحقیقتی، جب معنی حقیقی کو مراد لیا جانا ممکن ہو، شرطن یہ شرط ہے لصحت المجاز، مجاز کے صحیح ہونے کے لیے، عندہما صاحبین کے نزدیک، کیف یصار الی المجاز، تو پھر کیسے مجاز کی جانب رجوع کیا جائے گا، فی صورت النکاح، نکاح کی صورت میں لفظ ہبہ کے ذریعے، ما ان تملیغ الحرۃ بالبیع والہبۃ محال، باوجود اس کے کہ آزاد کا مالک بنانا بیع کے ذریعے یا ہبہ کے ذریعے سے یہ کیا ہے؟ یہ محال ہے۔ تو اب لفظ بیع، ہبہ، تملیغ کے ذریعے سے نکاح مراد لینا یہ محال ہو جائے گا صاحبین کے نزدیک، اس لیے کہ ان الفاظ کے معنی حقیقی پر عمل کیے جانا ممکن نہیں ہے۔ لأننا، تو ہم جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ذالک ممکن فی الجملہ، یہ کیا ہے؟ ممکن ہے فی الجملہ، یعنی کہ ان لفظ کے یعنی ہبہ، تملیغ، بیع وغیرہ کے معنی حقیقی پر عمل کیے جانا ممکن ہے فی الجملہ۔ وہیں صورت بأن ان ارتدت ولحقت بدار الحرم، وہیں طور کہ وہ عورت کیا ہو جائے؟ مرتدہ ہو جائے اور وہ دارالحرم میں جا کر کے مل جائے، ثم سبیت، پھر وہ اس کو مسلمان قیدی بنا کر لے آئے ہوں، تو دیکھیے ایسی صورت میں اب وہ مملوکہ ہو جائے گی، اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی کہ وہ اپنے آپ کو ہبہ بھی کر سکتی ہے، بیچ بھی سکتی ہے۔ وصار هذا نظیر مس السماء واخواته، یہ جناب والا ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ آسمان کو چھونے کی نظر مانی کسی نے، واخواته اور اس کے اور جیسی چیزوں کی، یعنی کہ تاروں کی، یا جناب والا ہوا میں اڑنے کی، یا جناب والا پتھر کو سونا بنانے کی، تو یہ چونکہ جناب والا امکان ہے کرامت کی بنیاد پر کہ وہ ولی ہو سکتا ہے ایسا کر لے، اس کی وجہ سے وہ قسم منعقد ہو جائے گی، اور جناب والا قسم پوری نہ کرنے کی وجہ سے اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ تو جس طریقے سے یہاں قسم منعقد ہو رہی ہے صرف ایک امکان کی وجہ سے،
اسی طریقے سے جناب والا لفظ ہبہ، لفظ تملیغ، لفظ بیع کے ذریعے سے نکاح بھی منعقد ہو جائے گا۔ اسی امکان کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی ایک ایسی صورت پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے معنی حقیقی پر عمل کیا جانا ممکن ہو جائے، اس لیے معترض کا صاحبین پر اعتراض کرنا یہ اب درست نہیں رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔